یا نیچر سے یا اس کاسموس سے براہ راست مخاطب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں وحی کا علم لا ریب کی مخاطب ہونے کی کوئی استعداد نہیں رکھتی۔ اس دنیا پر جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے یا اس کا جو نائب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے، وہ چونکہ انسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسی سے مخاطب ہے وحی کے ذریعے سے۔ وہ ان چیزوں سے مخاطب نہیں ہے جو ضمنی اور ثانوی حیثیت رکھتی ہیں اور جو انسان کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ تو جیسا اب میں اس کو تھوڑا سا سمیٹتا ہوں بات کو، کہ ہمارے جو مسائل ہیں تہذیبی نوعیت کے ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا میں اسلام کے تہذیبی مظاہر کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یعنی جب کسی آئیڈیا کے یا کسی تصور کے تہذیبی مظاہر کا خاتمہ ہو جائے، یعنی اگر کسی تصور کو سیاسی طاقت سے، سرمایہ سے اور علم سے بے دخل کر دیا جائے، تو وہ فرد کی زندگی میں اس کو برقرار رکھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت مسلمان اسی صورتحال سے دوچار ہیں، اور یہ اس سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے ہم لوگ جب تک ہمیں جو چیلنج ہے اس کو بہت تحمل کے ساتھ، بہت کشادہ دلی کے ساتھ اس کو سمجھنے اور باہم اس کو ایک ڈسکورس اور گفتگو اور مکالمہ بنانے کی کوشش نہ کریں، تو اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اچھا سر، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے، جو وحی ہے، وہ ان ایبسٹریکٹس کے ساتھ مخاطب نہیں ہے، لیکن ان ایبسٹریکٹس کا بیان ضرور ہے اس کے اندر، اور وہ ایک انسان کے لیے ایک جو انسان کو ایک رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اور آج بھی ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک رویہ جو ہے بنا ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس طرف جو ہے وہ سوچ اور اپنا رجحان رکھتی ہیں کہ خالص علمی بنیادوں کے اوپر چیزوں کو دیکھا جائے، عقلی حوالوں سے چیزوں کو پرکھا جائے۔ تو جب ہم وحی کی بات کرتے ہیں تو اس صورت میں تھوڑا سا کیا ہم اس قابل ہیں کہ جو وحی کا علم ہے، جو ریویلڈ نالج ہے، اس کو ہم علمی بنیادوں کے اوپر پیش کر سکیں؟ اصل میں وہ جسے کہتے ہیں بیک ٹو اسکوئر ون، تو ہم پھر اسی سوال یا اسی مسئلے کی طرف واپس آ گئے جو آپ کافی دنوں سے اہل علم کے ساتھ زیر بحث لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو عقیدے اور علم کا یا عقیدے اور عقل کا مسئلہ ہے، تو عقل کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک انسانی شعور کا ملکہ ہے، اور وہ بہت زیادہ میکینیکل اور ایبسٹریکٹ نہیں ہے جیسا کہ جدید علم میں بنانے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ انسان کا کوئی بھی ملکہ، بھلے وہ میکان کی عمل ہی کیوں نہ ہو، بھلے پیدل چلنے کا یا ایک چیز کو دوسری چیز جگہ اٹھا کے رکھنے کا ایک انتہائی میکان کی عمل ہے، وہی کیوں نہ ہو، تو وہ انسانی اوصاف سے خالی نہیں رہ سکتا۔ وہ میکان کی عمل یقیناً ہوتا ہے، لیکن انسان کا کیا گیا میکان کی عمل ہوتا ہے، اور انسان اس میکان کی عمل میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عقل جو ہے وہ اس طرح کی مجرد یا بہت ہی میکینیکل یا ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے جیسے کہ جدید علم میں اس کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرحال وہ انسان کا ملکہ ہے، اور انسان کی دیگر صلاحیتیں بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ عقیدے اور عقل کا جو جھگڑا ہے، بنیادی جو اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عقیدے اور عقل کا جھگڑا پیدا کرتا ہے یا اس جھگڑے پر ایک عقل کی حمایت میں ایک پوزیشن لے کر کھڑا ہوتا ہے، اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان چونکہ ایک کثری مخلوق ہے اور فینٹ بینگ ہے، اور انسانی ذہن جو ہے اس کی جو تحدیدات ہیں وہ بھی معلوم ہے، تو اس میں جو مذہبی آدمی ہے اس کا صرف یہ موقف ہے کہ وہ عقل کو اپنا حادی نہیں مانتا۔ بس یہ ایک فرق ہے۔ اس فرق کے ساتھ مذہبی آدمی کا
عقیدے اور عقل کا مسئلہ نہ صرف حل ہو جاتا ہے بلکہ عقل کا جو ایک پرائم رول ہے اس نظام عالم میں، اس کائنات میں انسان نے جب اس کائنات کو دیکھنا ہے تو وہ دیکھنے کی نظر جو ہے وہ عقلی ہے۔ یعنی ایک انسان اگر اس نے اس نظام عالم میں، اس کائنات میں، تاریخ اور معاشرے میں، اس فطرت میں رہتے ہوئے اگر عقل سے کام نہیں لیا اور انسانی معاملات میں اس کو فراست نہیں بنایا تو اس میں اور جانور میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ اس میں جو ہمارا بنیادی موقف ہے وہ یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ اس کی اپنی تحدیدات رکھتی ہے اور ہم عقل کو حادی نہیں مانتے، یعنی وہ مطلق حادی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ یعنی زندگی کے جو بہت ہی بنیادی پہلو ہیں انسانی زندگی کے، یعنی جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جو اینڈ کوسچنز ہیں انسانی زندگی کے، عقل اپنی خلقت کے لحاظ سے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے ان پر کسی بھی قسم کا کوئی نہ موقف بنانے کی استعداد رکھتی ہے۔ یہ سینہ زوری والی بات ہے کہ عقل جو ہے وہ ہمیں یہ بتا دے کہ معال کار انسانی زندگی کا کیا ہے، کہ آخر انسانی زندگی جو ہے اس کا کیا مقصد ہے، اس کی غایت کیا ہے، انسان کہاں سے آیا ہے اور اس نے کہاں جانا ہے۔ تو جو اینڈ کوسچنز ہیں، عقل اصل میں چونکہ یہ فلسفے کا بھی ایک بنیادی موقف ہے، اور اگر ایک آدمی اس بات پر انسسٹ کرتا ہے کہ عقل ان باتوں کا جواب دے سکتی ہے تو اس میں میری سبمیشن یہ ہے کہ یعنی کہ اس آدمی کو عقل سے اور علم سے مناسبت نہیں ہے۔ مسلمانوں میں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ابھی جدید دنیا کو سمجھنے کی کوشش کا آغاز نہیں کیا۔ میں نہیں سمجھتا، دیکھیں جو انسانی اجتماعی شعور ہے یا کسی بھی معاشرے میں سامنے آنے والا علم ہے یا اس میں جو سیاسی عمل اور جو سرمایہ سے وابستہ عمل انسانی معاشروں کا سامنے آتا ہے وہ تو تاریخ کی رہ گزر میں یا تاریخ کی اسٹیج پر واقع ہوتا ہے اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی۔ ہم گزشتہ 300 سال میں جو سامنے آنے والے مسلمان اہل علم ہیں انہوں نے جو ارشادات فرمائے ان ارشادات سے ہم واقف ہیں۔ یعنی اگر فرض کیا ایک انسان کسی مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ احترام کے قابل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے اہل علم حد درجہ واجب الاحترام ہے اور اس احترام ہی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس بات کی طرف اشارہ کریں، اس کی نشاندہی کریں کہ گزشتہ 300 سال میں ہمارے اہل علم جو ہیں انہوں نے جو داد سخن دی ہے، انہوں نے جو علم پیدا کیا ہے، انہوں نے جو جس تناظر میں اس دنیا کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، میری گزارش یہ ہے کہ وہ بہت ردی ہے، وہ مضر ہے مسلمانوں کے لیے آج۔ اور اگر ہم نے مستقبل کی طرف پیش رفت کرنی ہے، یعنی بطور مسلمان ہم اگر مستقبل کی طرف پیش رفت کرنا چاہتے ہیں تو اس علمی سرمایہ کے بلبوتے پر ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اس معاملے کو بہت سادہ انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں مغرب نے یا تہذیب مغرب نے مذہب کو ترک کر کے ترقی کا ایک اسلوب دریافت کیا ہے۔ یعنی مغرب نے ترقی کرنے کی جو بنیادی شرائط طے کی اس میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ مذہب کو انسان کی کم از کم اجتماعی زندگی سے خارج کر دیا جائے۔ اجتماعی زندگی سے مراد یہ ہے کہ مذہب کا سیاسی معاملات سے، مذہب کا معاشیات سے اور مذہب کا علمی معاملات سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یعنی جب مذہب کو اجتماعی معاملات سے خارج کر دیا گیا تو مغرب نے ترقی کا ایک طریقہ اور اسلوب دریافت کر لیا۔ دیکھیں اب یہ مذہبی آدمی کی ذمہ داری ہے، یعنی یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے سامنے وہ طریقہ پیش کرے
کہ بطور مذہبی آدمی کے ترقی کرنے کا طریقہ یہ ہے، انہوں نے بغیر مذہب کے، مذہب کو رد کر کے، مذہب کو انسانی اجتماعی معاملات سے خارج کر کے انہوں نے ترقی کا ایک اسلوب دریافت کیا اور پوری دنیا کو تبدیل کر دیا۔ اب مذہب کے ساتھ ترقی کرنے کا طریقہ بتانے کی ذمہ داری ہمیں خوش فہمی یہ ہے کہ وہ بھی مغرب کی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ ذمہ داری مسلمانوں کی ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ ایک مذہبی آدمی ترقی کرنے کے کیا وسائل رکھتا ہے اور کس طریقے سے ان وسائل کو جدید عہد میں بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کام جو ہے، یہ کام شروع کیسے ہوگا؟ یہ شروع ہوگا انسان کے شعور کی سرگرمی سے۔ یعنی جب میں ایک ایسا شعور سامنے لانے میں کامیاب ہو جاؤں، میں دنیا کے سامنے ایک ایسا شعور کے حامل کے طور پر کھڑا ہو جاؤں جو حالت انکار میں نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمان شعور جب گفتگو کرتا ہے تو وہ اگر ایک بات کر رہا ہے تو 100 باتیں وہ خارج کر دیتا ہے۔ اور اگر مسلم شعور کو یہ توجہ دلائی جائے کہ بھئی اس موضوع پر جس پر آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس پر فلاں فلاں باتوں پر علمی موقف یا عقلی موقف ہونا ضروری ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ مذہب کے ساتھ ترقی کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ لیکن سر، جیسے آپ نے فرمایا کہ پچھلے 300 سالوں سے مسلم شعور کے پاس ایسی کوئی بنیادیں نہیں ہیں جن کے اوپر کوئی عمارت استوار کی جا سکے، مذہبی حوالے سے، تہذیبی حوالے سے، فکری حوالے سے۔ جی اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے مثال، زندہ مثال ہے مغربی سماج کی، اور جس کا ایک غلغلہ بھی بہت بہت شور ہے جس کا، تو ایسی صورتحال میں یعنی مسلم شعور جو ہے ایک یعنی ایک معجزانہ سی کیفیت کا شکار ہو۔ اگر کوئی ایسی کیفیت، معجزانہ سی کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کوئی خالص جو ہے علمی بنیادوں کے اوپر مذہبی تہذیب پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو وہ کون سی ایسی جو ہے بنیادیں ہوں گی کہ جن کے اوپر مسلم شعور جو ہے، کیونکہ اب جو اس کے پاس سرمایہ کی صورت میں ہے، وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کے اوپر کوئی عمارت تعمیر کی جا سکے، تو اب اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ وہ ایک دیکھیں، ذاتی طور پر اگر اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کر لوں۔ سر حکم۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ ایک انسانی تاریخ کی ایک غیر معمولی تہذیب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جس کی وجہ سے میں اسے غیر معمولی کہتا ہوں، کہ یہ تہذیب، اس تہذیب کے لوگ حامل حق ہیں۔ یعنی تاریخ اتنے ایک جبر کا نام ہے۔ میں عزیزان من معذرت چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے جوہر صاحب کے سگنل انٹرپٹ ہو رہے ہیں اور آواز وہ نہیں، بات نہیں کر۔ آواز آ رہی، ابھی آواز آئی ہے سر آپ کی۔ میں عرض جی یہ ابھی کر آ رہا رہی ہوں کہ تہذیب جو ہے، اسلامی تہذیب ایک غیر معمولی تہذیب ہے۔ اس ہے۔ جی کو سر۔ غیر معمولی کہتا ہوں تو اس کی صرف ایک بنیاد ہے۔ وہ بنیاد یہ ہے کہ اسلامی تہذیب نے یا مسلمانوں کی پیدا کردہ تہذیب نے وحی کی باغیں سر اگین انٹرپشن آ رہی ہے اور آپ کی جو بات میں ہے وہ مکمل نہیں ہوئی۔ یعنی کہ میں اس کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اب آواز آ رہی؟ جی، وہی کی باغیں کے آگے بات جو ہے نا وہ منقطع ہو گئی تھی۔ ہوں کہ میں اسلامی تہذیب کو غیر معمولی اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس تہذیب نے وحی کی باغیں ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دی۔ صحیح۔ یعنی کہ وحی کو، یعنی وہ حق جس کی یہ تہذیب حامل رہی ہے، وہ حق جس کو مسلمان لے کر کھڑے رہے ہیں اور آج بھی اسی حق سے وابستہ ہے۔ یعنی ان کی کمزوری سے، ان کی بے صلاحیتی سے،
ان کی ان چیزوں سے ہمیں یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ وہ اس احساس غافل ہیں کہ وہ حامل حق نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں تاریخ جیسی بے رحم چیز کے سامنے اگر